تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر 10ویں کا رکھنا ہے یا 9ویں کا رکھنا ہے. علماء نے یہاں پر بات کہی ہے، عام طور سے علماء نے یہ موقف لیا ہے کہ 10ویں کا تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے علاوہ 9ویں کی بھی بات آپ نے کی کہ یہود اکیلے 10 کو رکھتے ہیں، ہم اکیلے 10 کو رکھیں گے نہیں، بلکہ ہم 10 کے ساتھ 9 کو بھی رکھیں گے، کیونکہ 10واں تو پہلے سے اسٹیبلش تھا. لیکن اس کے علاوہ اب کون سا اور آ گیا؟ ایک 9ویں کا، تو 9 اور 10 کو رکھنا ہے. تو یہ جو حدیث ہے عاشورہ کی، یہ بیان کس نے کیا؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا تھا. کون صحابی ہیں؟ ہاں، حضرت معاویہ نے. ابھی جو حدیث میں نے بیان کیا کہ 9ویں کا روزہ رکھیں گے، یاد دھیان نہیں دیا. کون صحابی ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ایسا 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 ہوا. آپ نے کہا کہ اگر ہم اگلے سال رہیں تو ہم کب رکھیں گے؟ 9ویں کو. حکیم ابن اعرج کہتے ہیں، یہ تابعی ہے، انتہیت الی ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا، وہو متوسد رداءہ فی زمزم، اپنی چادر سے ٹیک لگا کے زمزم کے کنویں کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں. فقلت لہ اخبرنی عن صوم عاشوراء، میں نے کہا ذرا مجھے عاشوراء کے روزے کے بارے میں بتائیے. فقال اذا رأیت ہلال المحرم فاعدد، مجھ سے کہا کہ جب تو محرم کا چاند دیکھے، ہلال دیکھے پہلی محرم کا، تو اب گننا شروع کر. وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا، تو کیا کر، تاسع کو یعنی 9ویں کو روزہ دار رہ، یعنی کون سے دن روزہ رکھنا ہے؟ 9ویں کو. فقلت هكذا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصومه، کہا کہ کیا ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے؟ قال نعم، کہا کہ ہاں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ محرم کے مہینے میں گننا شروع کر جب ہلال دکھائی دے، اور 9ویں کو کیا کر، روزہ رکھ. یہاں راوی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ تو ابن عباس نے کیا کہا؟ اس سے کیا معلوم پڑا؟ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھے تھے کہ 9 کا؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ اگر اگلے سال ہم رہے تو رکھیں گے. راوی نے اپنے، وہ بھی حدیث کون بیان کر رہا؟ ہاں، عبداللہ ابن عباس. یہ بھی حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا، راوی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ ہاں. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے نزدیک اگر کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی نیت رکھتے تھے لیکن نہیں کر پائے تو وہ بھی آپ کی سنت شمار ہوتا ہے. یاد رکھیں گے اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نہیں کر پائے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو آدمی نہیں بول سکتا رکھے تو نہیں، پھر ہم بھی نہیں رکھیں گے. ہاں، کیونکہ سنت ہے، کہ ثابت ہے کہ نبی سے نہیں ہے، تو یہ سنت نہیں ہے ہم بولیں گے، لیکن ہم جاہل ہیں. صحابی علم والے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہ رکھنا 9 کو اس وجہ سے تھا کہ آپ رہے نہیں دنیا میں، تشریف لے گئے دنیا سے. اگر آپ رہتے تو کرتے، اور کرتے تو کیا ہو جاتا؟ وہ سنت. تو اس اعتبار سے وہ سنت ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روزہ رکھنے والے تھے، آپ کی نیت تھی روزہ رکھنے کی، لیکن وفات ہو گئی اس لیے نہیں رکھ پائے. تو صحابی نے اس کو بھی آپ کے عمل میں شمار کیا. یاد رکھیں گے اس بات کو کہ آپ نے جس عمل کی نیت کی لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پائے، وہ بھی مسنون قرار پایا. تراویح کے لیے آپ کو کام آئے گی دلیل، یاد رکھیے اس کو. سمجھ میں آیا؟ اس تراویح میں آپ کو کام آئے گا. ابھی اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو پسند کرنا اور مجبوری کی وجہ سے نہ کر پانا بھی مسنون شمار ہوتا ہے، کہ کرنے کا ارادہ آپ نے کیا لیکن نہیں کر پائے. لیکن یہاں بھی تاریخ کون سی آ رہی؟ ہاں، 9. تو 10 کو رکھنا ہے یا 9 کو رکھنا ہے، یا 9 اور 10 دونوں کو رکھنا ہے؟ کب رکھنا ہے؟ فتویٰ آپ کا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. عطا رحم اللہ کہتے ہیں انہ سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول، کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہتے سنا. اب یہ صحابی کون ہیں؟ ہاں، اگر ہم رہے تو اگلے سال روزہ رکھیں گے. وہ کون سے صحابی ہیں جو روایت کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. پھر پہلی محرم ہو جائے تو دن گننا شروع کر اور 9 کو روزہ رکھ. یہ کون سے صحابی ہیں؟ کیا یہ سنت ہے؟ ہاں یہ سنت ہے. کون سے صحابی ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. اب تیسرا قول بھی ہم دیکھتے ہیں. کہتے ہیں عطا رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا، وہ فرماتے تھے سوم التاسع والعاشر وخالف الیہود،
9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی مخالفت کرنا چاہتے تھے؟ لیکن 9 کو رکھے نہیں، بلکہ ابن عباس جان رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے یہود کی مخالفت کے لیے۔ 9 کو بھی روزہ رکھو اور 10 کو بھی روزہ رکھو۔ وہ افراد کرتے ہیں، تم دونوں کو جمع کرو۔ مخالفت کس میں ہوگی؟ روزہ رکھنے اور نہیں رکھنے میں نہیں، کیونکہ 10 تو آلریڈی ہے عاشورہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا عمل چھوڑ دیں گے ہم لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ہماری نسبت ان سے زیادہ ہے۔ تو ان کا عمل کب تھا؟ 10 کو تھا۔ وہ چھوڑ دیں گے تو چھوڑ کے تو نہیں ہوگا نا، وہ پکڑ کے ہوگا۔ لیکن یہود صرف 10 کو رکھتے تھے، ہم صرف 10 کو نہیں رکھیں گے، ہم ایک جوڑی رکھیں گے، اس کے ساتھ کب رکھیں گے؟ 9 کو۔ تو عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ یہود کی مخالفت 10 چھوڑنے میں نہیں ہے، بلکہ 10 کے ساتھ ایک بڑھانے میں ہے کہ وہ افراد کرتے ہیں، وہ اکیلے 10 کا رکھتے ہیں۔ ہم اکیلے 10 کا روزہ نہیں رکھیں گے، ہم کب رکھیں گے؟ 9 اور 10 کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ 10 کا ہے، لیکن ہم کو 10 کے ساتھ کب رکھنا چاہیے؟ 9 کو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کی نیت کی تھی؟ 9 کی۔ اب بعض علماء نے کہا کہ 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو۔ اس باب میں جو حدیث آئی ہے 10 اور 11 کی، کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 وہ ضعیف ہے۔ جتنی بھی حدیثیں وہ کیا ہیں؟ ضعیف۔ اس لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ آدمی 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اگلے سال ہم رہے تو 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا رکھیں گے۔ آپ نے کہا ایسا؟ آپ نے کہا اگلے سال اگر ہم رہیں تو ہم کب کا رکھیں گے؟ 9 کا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولا، بہتر، زیادہ مناسب یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھیں۔ لیکن کسی وجہ سے آدمی 9 کا نہ رکھ پائے، جیسے حائضہ تھی، پاکی نہیں ہو پائی، بیچاری کیا کرے گی؟ تو اب 9 کا روزہ وہ نہیں رکھ پائی، 10 کو پاک ہوئی، تو علماء نے کہا کہ وہ اگر 10 اور 11 رکھ لے مخالفت کے طور پر، کیونکہ افراد میں مخالفت کرنا ہے، تو ایسی مجبوری میں اگر وہ 10 کے ساتھ 11 رکھے گنجائش ہے۔ لیکن زیادہ مناسب کیا ہے؟ عام لوگوں کے لیے نہیں کر سکتے آپ کو چاہے سے تو کب رکھ رہا؟ میں 9-10 کو، میں 10-11 کو رکھ رہا۔ ایسا کریں گے نہیں۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، آپ بھی اسی کو اختیار کریں۔ آپ نے کہا کہ ہم 9 کو رکھیں گے تو 9 اور 10۔ لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے انسان اگر 9 کو نہ رکھ پائے تو افراد کی وجہ زیادہ مناسب کیا لگتا ہے؟ وہ 9، 10 اور 11 کو رکھیں۔ جیسے میں نے حائضہ کی مثال آپ کے سامنے بیان کی۔ تو آپ نے ابن عباس نے کہا صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ اسے امام البیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔